آج میں علامہ اقبال کی نظم ابر کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ہم پہلے اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے نظم کو شروع کرتے ہیں۔ ابر بادل کو کہتے ہیں۔ اٹھی پھر آج وہ پورب سے کالی کالی گھٹا، سیاہ پوش ہوا پھر پہاڑ سربن کا، نہا ہوا جو رخ مہر زیر دامن ابر، ہوائے سرد بھی آئی سوار تو سن ابر، گرج کا شور نہیں خاموشی ہے یہ گھٹا، عجیب میں کدائے بے خروش ہے یہ گھٹا، چمن میں حکم میں نشاط مدام لائی ہے، قبائے گل میں گہر ڈھانکنے کو آئی ہے، جو پھول مہر کی گرمی سے سو چکے تھے اٹھے، زمین کی گود میں جو پڑ کے سو رہے تھے اٹھے، ہوا کے زور سے ابھرا بڑا بادل، اٹھی وہ اور گھٹا لو برس پڑا بادل، عجیب ہے ماہ کوثر کے نہالوں کا، یہی قیام ہو وادی میں پھرنے والوں کا۔ معنی پہاڑ سربن پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ نشاط مدام ہمیشہ کی خوشی، نشاط کہتے ہیں خوشی کو۔ مہر کی گرمی سورج کی گرمی، مشرق کی سمت سے سیاہ بادلوں کی یلغار ہو رہی ہے، اس کے سبب سربن پہاڑ یوں نظر آتا ہے جیسے کسی دیو نے کالا لباس پہن رکھا ہو۔ واضح ہے کہ سربن پہاڑ ایبٹ آباد کے قریب واقع ہے، اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے یہ اشعار ایبٹ آباد میں ہی تخلیق کیے تھے۔ بادلوں کے سبب سورج چھپ گیا ہے اور سرد ہوا کے جھونکے بھی انہی کے ساتھ برآمد ہوئے ہیں، لیکن ان بادلوں میں کوئی گرج نہیں بلکہ خاموشی طاری ہے۔ یہ منظر تو ایک ایسے شراب خانے کا ہے جہاں خلاف معمول ہر جگہ سناٹا ہو۔ یہ بادل اگر برسے تو باغ کو سرسبز و شاداب کر جائے اور نئے نئے پھول کھل سکیں گے۔ جو پھول سورج کی حدت سے مرجھانے لگے تھے وہ ان بادلوں کی سرد ہواؤں کے باعث ازسر نو تر و تازہ نظر آنے لگے ہیں۔ پہلے محسوس ہوتا تھا کہ یہ مرجھائے ہوئے پھول خاک پر گر کر اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، لیکن آمد ابر نے ان میں زندگی کی لہر دوڑا دی ہے۔ تیز ہوا کے سبب بادل اڑنے لگے اور آخرکار ان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ جس طرح پہاڑوں کے دامن میں اشجار اور پودے اپنے مسکن بنائے ہوئے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ایسے خواب آور موسم میں ان سیاحوں کا بھی مستقل بسیرا ہو جائے جو یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔